کہ یا اللہ اگر یہ زمین و آسمان تیرے نافرمان بن جائیں تو کیا کرے گا؟ اگر زمین اور آسمان نافرمان بن جائے تو اے اللہ تو کیا کرے گا؟ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے ایک ویڈیو مجھے سرکولیشن میں ہے، اور سوشل میڈیا کی بہت ساری ویڈیوز ہیں جن پر لوگ مجھ سے تبصرہ کروانا چاہتے ہیں۔ میں اگر آپ ویڈیو بھیجیں اور یہ کہیں کہ جناب اس کو دیکھ کر بتائیے، تو یہ سوال نہیں ہوا۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ جیسے بہن کہہ رہی ہے، دیکھیے سنیے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے سوال کریں گے کہ اے اللہ آسمان اور زمین آپ کی نافرمانی کریں گے۔ ہاں اچھا، وہ پورا قصہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ صاحب اور جو ہماری بہن ہے سائلہ، وہ بھی جاننا چاہتی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو، اگر ہم یہ کہیں کہ سعودی عرب کے علماء نے اس کے بارے میں کیا حکم دیا ہے تو شاید آپ اسے قبول نہ کریں، لیکن میں آپ کو آپ ہی کے مفتی صاحب کا فتویٰ بتاتا ہوں۔ ہوتا کیا ہے کہ جیسے مفتی تقی طارق مسعود صاحب ہیں، وہ بلا تحقیق کسی حدیث کو اگر پیش کر دیں اور پھر علماء ان کی گرفت کریں اور ان کو بتایا جائے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ جھوٹی روایت آپ نے پیش کی ہے، تو مفتی طارق مسعود صاحب تو چلیے ان کی تو سمجھ میں آ گیا، لیکن یہ جاہل لوگ جو چھوٹے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کیا کہا جائے، ان کو تو وہ اپنی آنا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ میں نے بیان کیا ہے تو میں نے تو صحیح بیان کیا ہوگا۔ بالکل ایسا ہی قصہ مفتی طارق مسعود صاحب نے ایک بیان کیا انار کے بارے میں نے کہا کہ سعودی عرب کے علماء کو چھوڑ دیجئے، دارالعلوم دیوبند یہ کہتا ہے، دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ یہ ہے کہ یہ جھوٹی من گھڑت روایت ہے، تو مفتی طارق مسعود صاحب نے اس کو قبول کر لیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو استقامت دے اور جھوٹ سے اور یا ضعیف روایات سے اللہ رب العالمین ان کو محفوظ رکھے۔ یہی سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دارالعلوم دیوبند سے پوچھا گیا۔ کہتے ہیں کہ تفسیر قرطبی اور دیگر سورہ فصلت کی آیت نمبر 11 کی تفسیر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ اللہ اگر یہ زمین اور آسمان تیرا حکم نہ مانے تو پھر تو کیا کرے گا؟ اللہ نے اس پر کہا کہ اپنی چراگاہ میں سے ایک جانور ان پر مسلط کر دوں گا جو زمین اور آسمان کو نگل جائے گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ واقعہ مستند ہے اور کیا اس حوالے سے کوئی حدیث بھی ہے؟ برائے مہربانی جواب عنایت فرمائیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔ جواب نمبر ہے 602549۔ انہوں نے جو جواب دیا ہے اس سے پہلے ان مفتی صاحب نے، یہ جو بیچارے ہمارے بھائی ہیں، یہ اب کیا کہیں، آدمی داڑھی رکھ کر اور یہ قطرہ پہن کر یہ امپریشن دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ جیسے یہ، اور انہوں نے ایک اور قصہ اس میں نقل کیا ہے کہ صدقولن یا کیا نام بتایا ہے اس فرشتے کا، وہ ایک ایسا فرشتہ ہے کہ اس کے بارے میں ہے صدلوقن۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک ایسا فرشتہ ہے، اس فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا ہے کہ اس کے ناخن میں یہ سارے جتنا بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے نا پانی، اس کے ناخن میں آ جائے گا۔ اب پتہ نہیں کہاں سے اس آدمی کو یہ ساری چیزیں علم غلم ملتی ہیں۔ دارالعلوم دیوبند نے اس کا جواب کیا دیا ہے سنیں۔ دارالعلوم دیوبند یہ کہتے ہیں مذکورہ واقعے کو انہوں نے بھی لکھا ہے، سائل نے بھی لکھا ہے کہ سائلبی نے اور قرطبی نے نقل کیا ہے، تو انہوں نے بھی، دارالعلوم دیوبند نے بھی یہی کہا ہے کہ اپنی تفسیروں میں ان کے حوالے سے قرطبی نے اپنے تفسیر میں اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ اس کے علاوہ اور کسی معتبر کتاب میں یہ واقعہ نہیں مل سکا۔ کیا کہتے ہیں کہ معتبر کتاب میں یہ واقعہ نہیں مل سکا۔ یہ غیر معتبر آدمی ہے، غیر معتبر کتابیں ہیں جہاں پر لکھی گئی ہے، اور یہی بات ہے مولانا زکریا کی کتاب کے بارے میں بھی دارالعلوم دیوبند یہ کہتا ہے کہ انہوں نے بھی ایران کی دوران کے ایسے قصے
جمع کر کے ڈالے ہوئے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند کو بھی ان کی سند نہیں ملتی. میری ویڈیوز آپ دیکھ لیجئے اس ٹاپک پر. تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام کے اس قصے کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اتنا بڑا جانور، ایک بڑا جانور، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے چرواہے جو ہیں چراگاہ اس میں سے ایک جانور، اس کا مطلب یہ کہ وہاں پر بہت سارے جانور ہوں گے. تو اتنی بڑی چراگاہ جو کہ اتنے بڑے جانور کو رکھتی ہے، جو کہ پوری دنیا کو، آسمان اور زمین کو یا سب کو ایک لقمے میں کھا جائے گی، تو کتنا بڑا جانور ہوگا. تو یہ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ اور کسی معتبر کتاب میں اس واقعے کو کسی نے بھی محدث نے نقل نہیں کیا. ہمیں تو تلاش بسیار کے بعد بھی اس کی سند نہیں مل سکی. دارالعلوم دیوبند کو بھی اس واقعے کی سند نہیں مل سکی ہے. اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہ جو جھوٹے لوگ ہیں یہ بیچارے اکثر حنفی ہیں. الحمدللہ جھوٹی روایت کرنے والے کوئی اہل حدیث نہیں ہوتے، الحمدللہ بہت کم ہیں جو کہ مکھی پر مکھی مارتے ہیں، لیکن اکثریت. اب غترہ پہن کر آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ تو سعودی ہے یا جعلیات کا فرد ہے یا پتہ نہیں واللہ عالم یہ کہاں کا ہے، اللہ اسے ہدایت دے دے. یہ بے بنیاد ہے. دارالعلوم دیوبند یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی تلاش کرنے کے باوجود، نیز تلاش بسیار کے بعد ہمیں اس کی سند نہیں مل سکی ہے. لگتا ہے کہ یہ واقعہ موضوع اور من گھڑت ہے. دارالعلوم دیوبند یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو من گھڑت جھوٹا واقعہ ہے. اس ایسے واقعات سے بیان نہ کریں، محتاط رہیں، اور بلکہ ہر ایک صحیح ضعیف موضوع روایت کو اپنی تفسیر میں، یہ جو مفسر ہیں جن کو آپ نے لکھا ہے نا ثعلبی، یہ اپنی تفسیر میں ضعیف اور جھوٹی روایتوں کو نقل کیا کرتے تھے. اور ان کے بارے میں حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ جھوٹی اور من گھڑت روایات نقل کرتے تھے. تو بھائیوں اور بہنوں، آپ کو میری تمام ویڈیوز سے، میں اللہ گواہ ہے، میں کسی حسد نہیں ہے، بغض نہیں ہے. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. آپ کو تو ہم علم دینے کی کوشش کرتے ہیں. اور آپ ہی کے مفتی اب یہ بتائیے کہ جو دارالعلوم دیوبند اگر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جھوٹی اور من گھڑت روایتیں یہ لوگ پیش کر رہے ہیں، ہم یہی کہہ دیں تب ہم برے ہو گئے. فضائل اعمال کی باتیں دارالعلوم دیوبند یہ کہہ رہا ہے کہ وہ سند نہیں ہے ان واقعات کی، بہت سارے واقعات کی. ہم کہہ دیں تو ہمارے اوپر آپ لوگ نہ جانے کیا کیا الزام لگاتے ہیں. بہرحال میری امید ہے آپ تعصب کی اینک، جو دبیز اینک ہے نا، اس کو اتار دیجئے، انشاءاللہ خیر ہوگی. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین كفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فيها خالدون.